الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بناؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں پر مختلف قسم کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری حقوق کی ادائیگی کی بھی ہے اور حقوق در حقیقت ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا بڑا خوبصورت ذریعہ ہے اور یہ حقوق تعلق کا ثبوت بھی ہیں مثال کے طور پر اللہ ذوالجلال والاکرام خالق ہے مخلوق کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے بالخصوص انسان کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اب اس انسان پر اللہ سبحانہ و تعالی جو خالق ہے اس کا حق ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا کہ حق اللہ علی العباد بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں گویا کہ یہ بندوں کا فرض ہو گیا اور ذمہ داری ہو گئی اسی طرح اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ کمال شفقت مہربانی ہے
کہ اس کے جواب میں اللہ بھی اپنے ذمے ایک حق لگا لیتا ہے اپنے بندوں کے حوالے سے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی کو کوئی مجبوری نہیں، یہ محض اس کی محبت اور مہربانی اور شفقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا حق اللہ پر، یعنی اللہ اپنے اوپر بندوں کے حوالے سے یہ ذمہ داری ڈال لیتا ہے کہ ان یدخل الجنت من لا یشرک بہ، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اب آپ دیکھیے اس عبادت کے تعلق نے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، بندوں کا یہ فرض ہو گیا اللہ کا حق۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو آپس میں بھی حقوق اور فرائض کے سلسلے میں جوڑ دیا ہے، اور اس حوالے سے اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا حق انسان کے لیے ان کا ہے جو اس انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے۔ سب سے بڑا حق تو خالق حقیقی یعنی اللہ کا ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد انسان پر سب سے بڑا اولین حق ساری مخلوق میں سے ان کا ہے جو اس انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، اور وہ ہے والدین محترمین کریمین، جن کے زندہ ہیں اللہ سلامت رکھے، جن کے نہیں رہے ایک یا دونوں میں سے یا دونوں اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے۔ در حقیقت میں غور کر رہا تھا کہ یہ موضوع اس قسم کے بلکہ موضوع میرے لیے بیان کرنا قدر مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ حساس قسم کے موضوعات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو وہ شخص شاید زیادہ بہتر انداز میں بیان کر سکتا ہے جس کی ماں بھی زندہ ہو اور باپ بھی زندہ ہو، اور اس کے لیے شاید بیان کرنا قدر مشکل ہے کہ جس کی ماں یا باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات نہ ہو۔ بہرحال کوشش کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی سے توفیق مانگتے ہوئے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں باتوں کو اتار دے۔ اولاد کے حقوق بیان کرنا شاید کہ وہ بہت آسان ہے اس کی نسبت والدین کے حقوق بیان کرنے کی بنسبت، تو آئیے ذرا غور کیجئے، والدین جو اس انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ان کا انسان پر سب سے زیادہ حق ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جا بجا جب بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، آپ قرآن مجید پڑھیے، ترتیب دیکھیے، پہلے اللہ خالق و مالک کا حق ہے، بس اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ساتھ ہی کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ سورہ النساء میں سے ہے۔ بنی اسرائیل پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری تھی، اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے بھی پکا وعدہ لیا، پختہ عہد لیا اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور دوسرا اس کے ساتھ ہی ان کو ان کا فرض بتایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں، احسان کریں۔ احسان، نیکی، حسن سلوک، اس کے اولین حقدار والدین کریمین ہیں، محترم معزز والدین، کہ ان کا اللہ نے سر فہرست یہ حق رکھا ہے۔ بلکہ اللہ تعالی نے سورۃ الانعام میں
اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، کہا قل میرے نبی ذرا اپنی امت کو اور اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو بتائیے، کہیے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ آؤ لوگو میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں، میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر بتا دوں جو اللہ نے تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ شرک سب سے بڑی بغاوت ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک اللہ کی سب سے بڑی نمک حرامی ہے، اللہ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ کبیرہ سے کبیرہ گناہوں میں بھی سر فہرست یہ، حرام میں بھی سر فہرست یہ، اور اس کے ساتھ ہی اگلی بات کیا ہے؟ اگلا حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ حکم ہے۔ گویا کہ والدین کے ساتھ احسان نہ کرنا قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق دوسرے نمبر کا حرام کام ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا حرام کام والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، احسان نہ کرنا۔ کس قدر اس کی اہمیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اجاگر کی ہے، حتیٰ کہ والدین اگرچہ راہ راست پہ نہ ہوں، شرک والی راہ پر ہوں، اللہ کی بغاوت کر رہے ہوں، پھر بھی آپ کو حکم ہے کہ آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ قرآن مجید میں ایسے نمونے موجود ہیں۔ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے باپ آزر کو کون نہیں جانتا؟ بت بنانے والا، بت گر، بت فروش، اور بیٹا پیغمبر، سبحان اللہ۔ لیکن دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانوں کو، اولادوں کو بڑا زبردست درس دیا، سبق دیا، قرآن نے اس کو بیان کیا، باوجود اس کے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک کرنے، باپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، بیٹا پیغمبر ہے، اس کے باوجود بھی بیٹے نے باپ کی کوئی بغاوت نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، گستاخی نہیں کی، بلکہ انتہا درجے کے کمال ادب کے ساتھ جب بلایا اسی طرح ہی بلایا۔ سورہ مریم پڑھیے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ اے میرے پیارے ابا جان، محبت، شفقت، احترام، ادب اس کلمہ سے جھلک رہا ہے۔ ابو جی، ابا جان، میرے پیارے ابا جان، یا ابتی، بار بار تکرار کے ساتھ۔ اور پھر یہ تو بات دنیا میں مشہور ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، عدلے کا بدلہ۔ پھر اللہ نے انہیں کو لخت جگر عطا کیا۔ نام ہے ان کا سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل کے متعلق خواب آیا، میں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کو سنایا، اب جواب مل رہے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، آپ حکم پر عمل کریں، آپ اللہ کی راہ میں مجھے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، میں اللہ کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیے باپ نے اپنے باپ کو کہا تھا یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، آج بیٹا ہے، وہ گستاخ نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ خواب میں نے دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بڑی باتیں ہو سکتی تھی، بڑا جواب دیا جا سکتا تھا،
اکڑا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، جواب مل رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا کریے۔ یہ نمونہ ہے قرآن مجید میں موجود، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی تلقین ہے اپنے بندوں کے نام۔ سنیے ذرا رب کا فیصلہ، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، قضا ربو کا، قاضی، جج، حاکم آپ کا رب ہے، وہ آپ کو اپنا فیصلہ سنا رہا ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ لوگوں عبادت کرو تو صرف اللہ کی، اس نے پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ تم عبد ہو، عباد ہو، وہ معبود ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور اگلا جملہ، اگلی باتیں، ادب آداب ماں باپ کے لیے سکھائے گئے، کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو، نیکی کرو۔ اگلے جملوں پر ذرا غور کریں، اور سچ ہے قرآن کا یہ مقام جھنجھوڑنے والا ہے، کوئی سمجھے تو اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، دلوں کی تاروں کو ہلانے والا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، میرے بندے اگر تیری زندگی میں تیرے دونوں ہی ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، جو پہنچ چکے ہیں ان کے لیے سمجھنا بڑا آسان ہے، اور جو ابھی نہیں پہنچے ان کے لیے شاید ابھی وقت نہیں سمجھنے کا، لیکن کوئی بات نہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھنے والے نے پوچھا، بابا جی یہ تیر کمان کب کی بن گئی؟ کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، لاٹھی تیر ہے، آپ کی کمر جھک گئی، یہ کمان کب کی بن گئی؟ کہا بیٹا زیادہ دیر نہیں لگتی، وقت تجھ پہ بھی ابھی تجھے سمجھ نہیں ہے، جب تیرا تیر کمان بنے گا نا پھر تجھے سمجھ آ جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے وقت آ جائے گا، سمجھ آ جائے گی۔ آئیے ذرا قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو ذرا منور کریں، اور اپنے سینوں میں ذرا اس بات کو جگہ دیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک تیری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، دیکھ تو صحیح ان کی زندگی میں بڑھاپا آیا تو کیسے آیا؟ انہوں نے بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھا تو کیسے؟ تیری خاطر ماں نے تجھے جنا، تجھے پالا پوسا، بڑا کیا، تیرے غم پہ تڑپنے والی اور تیری خوشی پہ مسکرانے والی، اور تیرا باپ اس نے محنتیں کی، مزدوریاں کی، تجھے پالا، تجھے رزق کھلایا۔ اب سوچ بندے، میں اس بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں، وہ کیسی اولاد ہے کہ جو اپنے والدین کو گالیاں تک نکال دیتی ہے؟ کس مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں کہ جو اپنے والدین کو جانوروں سے ملا دیں؟ بیٹا بیٹی اٹھ کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے کہہ دے تمہیں کیا پتا؟ کاش انہیں پتا ہو، قدر ہو، کوئی بات نہیں،
وقت آئے گا، وقت سب کچھ سمجھا دیتا ہے۔ وقت ایک ایسی تلوار ہے جو چلتی ہے تو کاٹ دیتی ہے۔ آؤ نوجوانوں، قدر کرو اللہ کے لیے، ایک ہیں یا دونوں، قدر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آیا، پوچھا والدین کریمین ہیں، ماں باپ؟ جی بالکل۔ فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی۔ وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی دونوں صورتوں میں جنت موجود ہے۔ فرمایا ہما جنتک و نارک، تیری ماں اور تیرا باپ تیری جنت بھی ہیں، تیری جہنم بھی۔ ان کی خدمت کرے گا جنت پائے گا، ان کی خدمت نہ کرے گا جہنم پائے گا۔ پھر عرض کرو نوجوانوں، بزرگوں، بالخصوص ایسے لوگوں جن کی ماں بھی حیات ہے، جن کا باپ بھی حیات، اپنی جنت کو سنبھالو، قدر کرو۔ دونوں نہیں، رب نے کہا دونوں میں سے ایک ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اب ان کے سامنے کس طرح رہنا ہے؟ باپ ہے یا ماں؟ قدر کر، فکر کر۔ اور دیکھیے قرآن ادب سکھا رہا ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، میرے بندے باپ ہو یا ماں یا دونوں، ان کے سامنے تجھے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہمارے لفظوں میں اوہو، ہوں، انکار کا انداز، اتنا کلمہ، اف، ہائے، یہ اس طرح کے کلمات۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، نہ ماں کو نہ باپ کو اف بھی نہیں کہنا۔ اللہ کو شاید پتا تھا ایسے بد نصیب بھی آئیں گے جو جھڑک دیں گے۔ ممکن ہے ماں بات کرتے ہوئے خوف محسوس کرے، بیٹا مجھے تجھ سے بات کرتے ہوئے خوف آتا ہے۔ باپ خوف محسوس کرے، کہیں یہ بیٹا بیٹی آگے سے جھڑک ہی نہ دے۔ کام الٹ ہو گیا، جھڑکنا تو ماں نے تھا یا باپ نے۔ لیکن ہائے میرے اللہ، اب کس طرح کے انسان دنیا میں بستے ہیں کہ اب ماں کو جھڑک رہا ہے بیٹا یا بیٹی، باپ کو جھڑک رہا ہے بیٹا یا بیٹی۔ شاید اسی لیے اللہ نے کہا زوردار انداز میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ عام حکم نہ سمجھنا، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، تمہارے رب کا حکم ہے، کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا، نظر ثانی کے لیے جا نہیں سکتا۔ پہلا تو یہ سنو نا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جھڑکنا بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا، سائل آتا ہے اجنبی، آ کے مانگتا ہے، نواز دیتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے، لیکن اسی زبان سے اپنی ماں کو جھڑکتا ہے، اسی زبان سے اپنے باپ کو جھڑکتا ہے۔ سائل تھا اجنبی، اس کو نواز دیا، جھڑکا نہیں، قرآن و سنت کی دلیلیں دیتا ہے، لیکن جب ماں کی باپ کی باری آئی اسی زبان سے جھڑکتا ہے۔ اب قرآن و سنت کی دلیل یاد نہیں، شاید نہیں یاد تو آج سن لے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں۔ اللہ یہ تو ادب آداب ہو گئے ممانعت کے، کروں تو کروں کیا؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو نے ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ، کریمین کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرنی ہے، سر جھکا کے بات کرنی ہے۔
ایسے بات کرنی ہے جیسے تو اپنے آقا سے بات کر رہا ہے۔ میں آپ کے دلوں کی تار ذرا ہلانا چاہتا ہوں۔ بہت سے ملازم پیشہ افراد بھی ہیں جو کسی نہ کسی کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کو اللہ نے ایسی اولاد دی ہے جو ایک غلام کی حیثیت میں ہاتھ باندھ کے بات سنتے اور مانتے ہیں۔ کبھی سوچا کریں، ہم چند ٹکے دینے والے، ماہانہ تنخواہ وظیفہ دینے والے اپنے باس کی جس غور سے توجہ سے بات سنتے ہیں اور جس احترام سے یس سر کر کے اس سے انداز تکلم اختیار کر کے بات کرتے ہیں، کبھی ہم نے اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ بھی اس انداز میں گفتگو کی؟ کس بات پر، کس موضوع پر میں ٹچ دیتا جاؤں؟ آج ہم نے اپنے ماں باپ کو ایسا بھی نہیں سمجھا جیسے کسی کے پاس محنت مزدوری کرتے اس کو سمجھ رکھا ہے۔ آؤ ذرا قرآن سے سیکھیے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ بات کرو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اگلا جملہ سنیے اور تڑپ جائیے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ بندے، شاید تجھے ابھی کچھ پتا ہو نہ ہو، جب تیری اولاد ہوگی تجھے سب پتا چلے گا۔ اولاد کا پالنا کتنا مشکل مرحلہ ہے، ماں کا اپنی اولاد کو پالنا جننا کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ ایک آنے والا آیا، اللہ کے نبی جی میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا، اللہ کے گھر کا طواف کروایا، خدمت کی ہے بہت، کیا والدہ کا حق ادا کر لیا؟ کہا، ارشاد فرمایا والدہ کا حق وقت ولادت تیری ماں نے زیادہ نہیں، جو ایک آہ بھری تھی اس وقت کرا ہی تھی، تو نے تو ابھی اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ سوچئے اللہ کے لیے، کتنے بد نصیب ہیں وہ جو اولاد کے مقام پر کھڑے ہیں، اولادیں ہیں، سمجھ سے بالاتر ہے، ان کے نزدیک ان کے والدین کی عزت و احترام کیا ہے؟ جن کے دل جانوروں پر پسیج جاتے ہیں ان کے دلوں پر والدین کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں آتی۔ سنیے اللہ کا فرمان، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بندے غلام بن کر، ماتحت بن کر، اپنے پہلوؤں کو جھکا کر، اپنے کندھوں کو نیچا کر کے، سر گرا کے ہمیشہ یوں والدین کے سامنے رہنا ہے۔ شاید میں اس کا تصور پیش نہ کر سکوں، آپ یوں ہی سمجھ لیجئے، ماں کھڑی ہے، بیٹے کا سر جھکا ہوا ہے، باپ کھڑا ہے، بیٹا بس سر جھکائے کھڑا ہے، جی ابا جان، جی اماں جان، اس کے علاوہ اس کے پاس بات ہی کوئی نہیں، اس کو جرت ہی نہیں ہے کوئی اور بات کر جائے۔ ایک اللہ والے کی بات اور ادا پڑی، اس نے کہا مجھے جب ضرورت پڑی، کوئی مشکل آن پڑی، میری ماں زندہ، باپ زندہ، میں جاتا اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس۔ انداز بہرحال اپنے اپنے ہیں، سبب ضرور موجود ہے، اپنی ماں کے قدم اٹھاتا اپنے سر پہ رکھتا، اپنی ماں کا قدم اٹھاتا اپنے سر پہ رکھ لیتا، باپ کا قدم اٹھاتا سر پہ رکھتا۔ وہ سوئے ہوتے، شاید انہیں کبھی خبر ہو کہ نہ ہو، رب سے التجا کرتا، اللہ یہی ہے نا والدین کریمین، ان کے سامنے تو نے کہا نا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، نرمی کے ساتھ الذل، ذلیل ہو کر، نیچا ہو کر، ماتحت ہو کر، بس اپنے پہلو گرائے رکھ،
یا اللہ اس پر عمل میں نے کر لیا، فلاں مشکل میں پھنسا ہوں دور کر دے، فلاں ضرورت ہے پوری کر دے۔ کہنے والے نے کہا، اللہ والے نے لکھا درج کیا، میری دعا بعد میں مکمل ہوئی، پوری اللہ نے پہلے کر دی۔ ماں باپ قرآن پر آپ عمل کر کے تو دیکھیں۔ اور اگلی بات سنیے، ارشاد فرمایا یوں رہنا ہے، وَقُلْ اور کہتے رہنا ہے، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے میرے رب، میں چھوٹا تھا، اب بچوں کو پلتا ہوا دیکھتا ہوں، اپنا آپ تو دیکھ نہیں سکا، اور شاید آج وہ پہلے والا اندازہ ہو بھی نہیں سکتا۔ مائیں پہلے بچوں کو کیسے پالتی تھی اس کی جھلک شاید کہیں نظر آئے، لیکن اندازہ پھر بھی ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ جس طرح میری ماں نے، میرے باپ نے مجھے بچپنے میں چھوٹا سا تھا، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقتوں کے ساتھ پالا، یا اللہ اسی طرح میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میرے ماں باپ پر بھی تو رحم فرما۔ چھوٹا سا بچہ ہے، کتاب لے کے آتا ہے ابا جی کے پاس، کھلونا لے کے آتا ہے، ابا جی یہ کیا ہے؟ ابا پیار سے بتاتا، بیٹا یہ فلاں چیز ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر کوئی چیز پکڑی لے آیا، ابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ فلاں چیز ہے۔ پھر بتایا متعدد مرتبہ، باپ تھکا نہیں، باپ پنجابی میں اکیا نہیں، بار بار بھی بیٹے نے کہا، بار بار بتایا۔ اب منظر بدلا، باپ اس سٹیج پہ پہنچا جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ بندہ پہلے پیدا ہوتا ہے بالکل کمزور، بچپنا، پھر آئی جوانی، پھر ہو گیا بوڑھا، اب کیا ہے؟ بچوں جیسی باتیں اور حرکتیں کرتا ہے۔ اب باپ ہو گیا بوڑھا، بیٹا ہو گیا جوان، باپ کہتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا جی یہ فلاں چیز ہے۔ پھر کبھی ضرورت پڑی، ذہن سے بات نکل گئی، بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹا کود پڑا، اچھل پڑا، آپے سے باہر ہو گیا، ابا جی بتایا تو تھا یہ فلاں چیز ہے۔ باپ دھاڑے مار کر رو پڑا، بیٹا ایک وقت وہ بھی تھا، تو چھوٹا تھا، تو نے 10 بار پوچھا، میں تھکا نہیں، میں اکیا نہیں، اور میں نے تجھ سے دوسری بار پوچھ لیا اور تو اتنی جلدی تھک گیا اور اک گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یاد دلا رہے، رب ارحمہما، اے میرے رب ان پر رحم فرما، میرے باپ پر بھی میری ماں پر بھی، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے میرے ساتھ بچپنے میں رحمت و شفقت کا سلوک کیا۔ یہ اللہ سے دعائیں کرنا۔ حرم شریف میں ایک فرما بردار بیٹا ملا، بوڑھا ہے، ملاقات ہوئی، کہنے لگا میں چند اذکار لازماً کرتا ہوں اور اس کا صلہ میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں، یہ میرے ساتھ پیش آیا واقعہ ہے، بڑا سبق ہے، میں چند اذکار ضرور کرتا ہوں، 100 مرتبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور 100 مرتبہ ہی پڑھتا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور مجھے کہنے لگا، بزرگ آدمی کہنے لگا صلہ دنیا میں پا رہا ہوں، اور واقعی رب کی بات سچی ہے، دنیا میں بھی رب دیتا اور یقین ہے آخرت میں بھی دے گا۔ میری اولاد ہے اور ساری کی ساری اولاد اس قدر شفقت، پیار، محبت سے پیش آنے والی ہے میں بتا بھی نہیں سکتا۔ آئیے ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اگر چاہتے ہیں آگے سے ہماری اولادوں کا بھی ہمیں حسن سلوک ملے تو آؤ میرے عزیزو،
فیصلہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ موضوع ابھی طوالت والا ہے، بہت ساری باتیں ابھی رہ گئیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کچھ عرض کریں گے، لیکن میں عرض کروں اور آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں، بہت سارے ایسے خوش نصیب بیٹھے ہیں جن کی مائیں بھی حیات ہیں، باپ بھی حیات ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے گھر میں آج عزم کریں، وعدہ کریں، انشاءاللہ ماں کی بھی بھرپور خدمت کریں گے، باپ کی بھی کریں گے، اور جیتے جی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک، دل کو سکون، قرار پہنچائیں گے، اور جن کی ماں زندہ ہے یا باپ، وہ ان کی قدر کرو، اگر قدر نہ ہو سکے تو کبھی ان کے پاس بیٹھ کے پوچھو، جن کا باپ نہ ہو یا جن کی ماں نہ ہو، جس کے پاس نعمت نہیں ہے اس کو بیٹھ کے پوچھو، کبھی اس سے پوچھنا جس کی ماں نہیں ہے ماں کا لطف کیا ہے، کبھی اس سے بھی پوچھنا جس کا باپ نہیں ہے باپ کا لطف کیا ہے، جس کو مدتیں بیت گئیں اس کو امی جان امی جی کہنا نصیب نہ ہوا، جس کو مدتیں بیت گئی اس کو ابو جی کہنا نصیب نہ ہوا، پھر شاید تمہیں قدر ہو ماں کیسی نعمت ہے، باپ کیسی نعمت ہے۔ تو دوسری میری گزارش، ماں زندہ ہے تو ماں کی قدر کرو، باپ زندہ ہے باپ کی قدر کرو، اور اس بات کا میں آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں، کیا معلوم کچھ میرے لیے بھی ذخیرہ آخرت بن جائے، جس طرح آپ نے کہا ماں باپ کی انشاءاللہ قدر کریں گے، تو کیا جس کی ماں زندہ ہے وہ بھی قدر کرے گا انشاءاللہ، جس کے والد زندہ ہے وہ قدر کریں گے انشاءاللہ، وہ دونوں جنت ہیں یا جہنم، چلیے اگر دونوں نہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں تو پھر یہ دعا پڑھ کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعائیں کریں، التجائیں کریں، ان کی قبر پہ جایا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کریں، ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ تو اولاد ہی ہے، اگلے جمعے کچھ انشاءاللہ عرض کروں گا، اس حوالے سے بہت ساری باتیں، بہت سا درد دل ہے، ایک حدیث عرض کر کے بات مکمل کروں۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بیٹا یا بیٹی فوت شدہ ماں یا باپ کے لیے دعا کریں، اللہ میری ماں کے درجے بلند کر دے، اللہ میرا باپ تیرے پاس آ چکا ہے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اس کے درجے بلند کر دے، اللہ سبحانہ و تعالی کے کام اللہ ہی جانے، فعال لما یرید، جو چاہے سو کرے، وہ دکھاتا ہے، دکھاتا ہی نہیں کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جنت میں درجہ بلند کر دیتا ہے ماں کا، باپ کا، جس کے لیے دعا کی ہوتی ہے، اور درجہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان کا، جب یوں بلندیاں پاتی ہے ماں یا باپ، خوش ہو کے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کیسے ہوا، کچھ کیا تو ہے نہیں میں نے، اللہ پھر بتاتا ہے باستغفاری ولدک لک، تیرے بیٹے نے تیری بیٹی نے دنیا میں تیرے لیے بخشش کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ہم نے جنت میں تیرے درجے اٹھا دیے۔ آؤ پھر ایسے والدین جو دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے یوں دعائیں کریں، اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔